السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم نصرت جاوید کے ساتھ. نور صاحب دیکھیں، آپ مسلسل وزیر اعظم شہباز شریف پر تنقید کرتے آئے ہیں، لیکن ایک ان کی عادت جو ہے نا وہ اس پہ آپ بھی مانیں گے کہ وہ جس چیز پہ ایک دفعہ ڈٹ جائے نا کہ یہ میں نے کرنا تھا وہ کر کے رہتے ہیں. آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیسے اس آئی ایم ایف کے ایم ڈی کے پیچھے پیچھے رہے. اب 2 دن باقی دبئی سمیٹ تھی گزشتہ روز، ہفتہ اور اتوار کو شاید ہی واز دیئر، اتوار اور سمار کو ان دنوں میں تو وہاں پہ تھے. انہوں نے خاص طور پہ باقی کمٹمنٹس بھی پوری کی، آئی ایم ایف کی جو سربراہ تھی ان سے وقت لیا، ان سے ملاقات کی، اور اس میں انہوں نے خاص طور پہ وہ بات کی جو پچھلے کئی ہفتوں سے کر رہے ہیں کہ اس ملک میں صنعتیں چلیں گی تبھی معاشی حالات بہتر ہوں گے، صنعتیں تب چلیں گی جب بجلی سستی ہوگی. اور یہی بات انہوں نے آئی ایم ایف کی سربراہ سے کی کہ ہمیں اس مرتبہ زیادہ زور نہ ڈالا جائے، اور آئی ایم ایف کی سربراہ کو انہوں نے کنونس کیا اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا پلان جو بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صنعت کے حوالے سے ہوگا وہ میرے پاس لے کے آئیں. آئی ایم ایف اس پہ بات کرنے کو تیار ہے. یار عدنان میرے پیارے بھائی، میں اب کافی زیادہ نہ آپ کے اس رویے سے اکتا گیا ہوں. اچھا جی، میں آپ کیوں اس پروگرام کے ذریعے بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ میری وزیر اعظم پاکستان سے کوئی ذاتی دشمنی؟ نہیں، تعریف تو آپ نے کبھی نہیں کی ہوگی، تو میں نے اس لیے آج ایک پہلو ایسا رکھا ہے آپ کے سامنے. پلیز فار گاڈ سے، جو وزیر اعظم ہوتا ہے نا، ان کی تعریف کے لیے بہت سارے ادارے موجود ہوتے ہیں اور ان کے بہت بڑے بڑے بجٹ ہوتے ہیں. میں ایک صحافی کے طور پر، اچھا سب سے پہلے لیکن اس بارے میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہزارہا اختلافات کے باوجود اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ موصوف ایک ڈریون آدمی ہیں. ایک چیز کے پیچھے پڑھیں تو پڑ جاتے ہیں. سیکنڈلی، وہ جو یہ کہے چلے جا رہے ہیں مسلسل کچھ ہفتوں سے ریپیٹڈلی کہ جی جب تک بجلی کے نرخ یہ رہیں گے اس وقت تک اس ملک میں صنعتی ترقی ممکن نہیں، اور اگر صنعتی ترقی نہیں ہوگی تو معاشی روزگار حالات نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، اور آپ کی برآمدات نہیں بڑھیں گی. اب اس میں اگر انہوں نے ایک آئی ایم شور کہ شاید کو پلان تیار کر لیا ہوگا، اگر آئی ایم ایف اس پہ ہمدردانہ غور کرنے کے بعد ہمیں کوئی رعایتیں ملیں، یار تم مجھے بتاؤ کہ مجھے اس سے کیا یعنی اعتراض ہوگا؟ کیا میں پاکستانی نہیں ہوں؟ آئی ایم ایف کو کیا میرے گھر تو صحیح نا شہباز شریف، میں یہ پہلے اس پر یار کیا میرے گھر بجلی کا بل نہیں آتا؟ آتا ہے، بالکل آتا تو کیا مجھے اس کی تکلیف نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. اچھا، اگر میری اس تکلیف میں کمی ہوگی تو میں کیوں اس کے بارے میں خوش نہیں ہوں گا؟ کوٹ سے ٹھیک ہے، سو اس کو پرسنلائز مت بناؤ. میں پرسنلی مجھے ایک صحافی کا ایک صحافی ایکٹ ہے. یار صحافی کے طور پر میری تربیت جو ہے وہ یہ ہے، اور ہر دنیا بھر میں صحافیوں کی تربیت یہی ہونی چاہیے کہ وہ اچھی خبریں ہوتی ہیں، وہ پروپیگنڈا سارے ٹولز بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ حکمرانوں سے التجا کر کے فریاد کرتے ہوئے کہیں کہ صاحب ذرا اس طرف بھی توجہ دی. اب آج صبح سے میں یہ دیکھیے کتنے کاغذات لیے بیٹھا، میرے ہاں اتنا بڑا اخبارات کا پلندہ آتا ہے، بولتا ہوں پرکاش کے میرے پاس اس وقت ڈان اخبار موجود ہوتا، اس کے فرنٹ پیج پر یہ خبر ایسے لگی ہوئی تھی کہ جیسے فریاد کر رہی. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک اور کشتی لیبیا کے شہر زاویہ سے سمندر میں گھس کر میڈیٹرینین، اور ظاہر ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ اٹلی پہنچ جائیں کسی طرح، اور اس چکر میں وہ ڈوب گئی. اور اس میں کوئی تقریباً 70 سے زیادہ افراد تھے، جن میں سے بتایا جا رہا ہے کہ 63 پاکستانی. اب ان میں سے 16 پاکستانیوں کی لاشیں، پاکستانی نوجوانوں کی لاشیں برآمد ہوئی. اچھا، ابھی تک یہ جو اس طرح کی جو جاتی تھی کشتیاں وشتیاں، ان میں جانے والے زیادہ تر لوگ جو تھے وہ پنجاب کی 4 ڈسٹرکٹ سے تھے، گجرات، سیالکوٹ، گجرات، سب سے زیادہ ٹاپ پہ ہے منڈی بہاؤالدین اور فیصل آباد. ٹھیک ہے جی، یہ ہماری ٹاپ پنجاب.
اچھا، اب ان میں سے بات یہ ہے کہ انگریز کے زمانے سے ہی جب یہ نہری نظام بنا تو یہاں پہ جو رقبے ہے گجرات میں، رقبے چھوٹے، اگر آپ دیکھیں، آپ غور کریں، چھوٹے سے سکڑنا شروع ہو گئے شروع سے. تو ان لوگوں کو انہوں نے وہ جو سو کالڈ کالونی کے شہر تھے، مثلا کہ سرگودا میں بسایا، فیصل آباد میں بسایا، رحیم یار خان میں بسایا، وہاں تک. اب مزید نہریں کھجنے کی گنجائش نہیں رہی. اللہ تعالیٰ سے بلکہ یہ دعا مانگیں کہ خشک سالی کا جو رجحان اور موسمیاتی تبدیلیاں جو آ گئی ہیں، کہ ابھی تک جو پانی آ رہا ہے وہی کم از کم ہمارے آنے والی نسلوں کو میسر رہے. اب ان کی عدم موجودگی میں جو بنیادی جو ہمارے جو شکوے شکایات تھے، خرگوشوں کی طرح ہم بچے پیدا کرتے چلے گئے. 2 کروڑ سے زائد بچہ، تقریباً 2.5 کروڑ آپ کا اسکولوں سے باہر ہے. اب اس کا ذمہ دار نہ یہ حکومت ہے، اس تمام حکومتیں ہیں. شہباز شریف صاحب کو واحد اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اب بہت ساری اسٹڈیز ہیں، دنیا بھر کے جو محققین ہیں جنہوں نے اس کام پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، رواں صدی کے آغاز ہونے تک پاکستان سے اس طرح کی مائیگریشن، یہ جو ڈنگی لگا کے جانا، اس کا رجحان نہیں. 2020 کے بعد سے یہ راستہ ڈھونڈا گیا، کیونکہ سب نے کہا کہ پاکستانیوں کے لیے بہت آسان ہے کہ اگر وہ کراچی سے دبئی جائیں اور دبئی سے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ لیبیا چلے جائیں اور وہاں سے یورپ نکل جائیں. تو یہ راستہ جو ہے اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا. اور بھی لوگ آئے ہیں، لیکن نوبت پر اینا رسید کہ اب 280% اضافہ ہوا ہے ڈنکی لگانے والوں کا. پاکستانیوں کا. یہ دنیا بھر کے ملکوں کی یہ فہرست میں نے بہت مشکل سے جمع کی ہے صبح سے ریسرچ کر کے، کیونکہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. ہمارے بعد جو ہے وہ ترکی کا نمبر آتا ہے. اب آپ حیران ہو رہے، ترکی تو یار وہ تو بڑا امیر ملک ہے، وہ تو رجب اردوان نے وہاں پہ رونق لگا رکھی ہے. ترکی کے بعد مصر، ایجپٹ اور پھر افغانستان. یعنی افغانستان سے بھی 163%. اب آسانی سے اگر ہم ایسے کہیں بیٹھے ہوں بات کریں یار کہاں سے ہوگا، تو تم میرا خیال ہے فوری طور پر کہتے میں نے افغانستان کہا گا. اچھا، اب یہ ساری جو تحقیق اس پہ کی ہے کہ یار کیوں یہ لوگ جاتے ہیں، تو حضور وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی 32% وجہ جو بتائی جا رہی یا 36، بہرحال 30% سے زیادہ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کیوں؟ جب وہ سوشل میڈیا پہ یہ منڈی بہاؤدین گجرات، میری خالہ کا بیٹا وہاں ہے، وہ اس کا جو پنڈ میں روب شوب ہے یا محلے میں جو روب شوب ہے وہ وہاں ہے، اس نے گھر بنایا ہوا ہے. پھر وہ جب میرے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، پورے وہ فیملی کو بٹھا کے جب وہ واٹس ایپ کال کرتا ہے، تو یہ بنیادی وجہ. دوسرا یہ کہ روزگار کے امکانات نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو نام نہاد لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، ہمارے لوگ بھی جو ہے یہ حقائق دیکھنا نہیں چاہتے. یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ تو مراسیوں کی طرح نہ کچھ بتاؤ، ہمیں خوش کرو، کو بھانڈوں کا تماشا لگاؤ. عدنان حیدر نصرت نو کچھ کہہ، نصرت نے کو ڈانٹے، وہ تین جگت لگائے وہ جگت لا، وہ الحمرہ تھیٹر میں بیٹھتے، ہم سے یہ توقع کرتے. بات یہ ہے کہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے پاکستانیوں کو، بھائی صاحب یہ 280% جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے یورپ کے تمام ممالک، شاید ہی کوئی ایکسیپشن بچ جاؤ، وہاں پر امیگریشن مائیگرینٹس کے ساتھ جو نفرت بڑھی ہے. حالانکہ اس کی وجہ بنیادی طور پر شام کی خانہ جنگی تھی، لیکن یہ ایلیمنٹ اس میں شامل ہو گیا جو ڈنکی لگا کے پہنچ جاتے ہیں، جو ڈنگی لگا کے پہنچ جاتے ہیں. اچھا، اس میں اب وہاں پہ کیجویلٹی کی تعداد ہے. سنو نا یار، اٹلی ہاں، بھی کیجویلٹی ظاہر ہے، اگر سب سے زیادہ پاکستانی جا رہے ہیں تو پھر پاکستانی ہوا کریں گے نا. اس کی کوئی ریشو نکالی آپ نے؟ اس کی ابھی ریشو یار میں اس پہ جا رہا تھا پورے واقعات نکالنے پہ، لیکن پھر وہی بات کہ ہمارے ہاں لوگ اداس خبریں نہیں سننا چاہتے. اڈیالہ سے شروع، اڈیالہ پہ ختم، یہ ہے ہمارے میڈیا کی پوری داستان. پلیز برا نہ ماننا. بہرحال میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ یہ کون سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے، انٹرنیشنل ایک IMO مائیگریشن آرگنائزیشن ہے، اس نے یہ ڈسکور کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو آپ سے پیسے لے کر آپ کو وہاں جب آپ لیبیا پہنچ جاتے ہیں نا، تو انہوں نے ان کو مار کے، خود گولی مار کے تو قبروں میں دفنا دیتے ہیں، کیونکہ لیبیا کا اپنا عالم اس وقت ہے کہ اس کے پاس جو تیل ہے، تیل کے اعتبار سے لیبیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، وہ 7واں نمبر ہے آئل پروڈیوسر، 7واں، اور پوری آبادی ابھی بھی 74 لاکھ کے قریب ہے، لیکن وہ ملک بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ ہے جس کو عالمی برادری سو کالڈ اور اقوام متحدہ ریکگنائز کرتی ہے، اس کا وہی پرانا کیپٹل ہے جو پہلے ہوتا تھا، ٹریپولی، وہ ان کے اور اس کے مقابلے میں وہاں کے ایک جرنیل تھے، انہوں نے اپنی بنا لی ہے، جنرل حفتار صاحب، اور حفتار صاحب جو ہے انہوں نے بنا رکھا ہے بنغازی۔ اب جو ملک ہی، اور یہ ملک تھا کرنل قذافی کا، وہ کرنل قذافی جو ہے، یہی ہوتی ہے آمریت، ون مین رول آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ آپ اس زمانے میں قذافی کے دور میں دنیا کے 4تھا بڑا آئل پروڈیوس کرنے والے ملک تھے، اور آبادی آپ کی 30 لاکھ سے زیادہ نہیں تھی، اور وہاں پہ تو ایک ایک آدمی بچہ پڑھ کے تو وہ اس وقت دنیا پہ راج کر رہا ہوتا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے ایک کتاب لکھ دی، وہ اپنی طرف سے موزتنگ بن گیا، گرین بک، اور پوری دنیا میں وہ اپنے انقلابی پیغام کو کرنے کے لیے اس نے وہ ٹریننگ شروع کر دی۔ یار تم چھوٹے سے ملک ہو، اپنے ملک پر توجہ دو، لوگوں کے اندر جو ہے وہ آزادی، نئے خیالات، نئی تھنکنگ لانے کی اجازت دو۔ اب وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے وہ ملک، وہاں پہ کوئی کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، صحیح معنوں میں گورننس ہی کلیپس ہو گئی ہے۔ وہاں سے اٹلی کیوں جاتے ہیں اور اٹلی کی بات کر رہے وہ ہیں؟ بابا اٹلی میں گھس گئے نا کسی طرح آپ، تو بس وہ اٹلی، اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ اٹلی کی اس وقت جو وزیر اعظم ہے وہ مسولینی کی یہ پیروکار ہے، اور اس کو بہت چاؤ سے ہٹلر نے بلوایا تھا۔ ٹرمپ ہٹلر نے، ویسے ٹرمپ۔ میرے منہ سے کیا سیریس ہے اس وقت، توبہ نعوذ باللہ، آنیسٹلی اٹ واز جینوئن سلپ آف ٹنگ، جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ٹرمپ اپنی اوتھ ٹیکنگ میں بلایا تھا۔ اور ٹرمپ کی بات اچھا تھا۔ بھائی وہ ان کو سوٹ کرتے ہیں نا کہ یہ ایک تو، کیونکہ زیادہ تر تارکین وطن دیکھو نا ملک، پاکستان، ٹرکی، ایجپٹ، افغانستان، سیریا، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، یہ تمام مسلمان ملک ہیں، یاد رہے آپ۔ ٹائم کم ہے پھر۔ اچھا بہرحال اب یہ ہے کہ میں ابھی تک تو اسی کا ذکر کر رہا تھا نا پنجاب، اب میں صبح سے سر پکڑے بیٹھا ہوں کسی اور وجہ سے۔ ٹھیک ہے، وہ پوچھے کیوں کہ یہ جو 16 نوجوان جن کی ڈیڈ باڈیز ملی ہیں، ڈیڈ باڈیز دریافت کی گئی کوشش کر کے، ان میں سے 13 بچے جو ہیں وہ کرم سے گئے۔ اچھا میں نے فرق ایک بچہ جو ساتھ ہے ہے، ہمارے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کرم کا، میں نے اس لیے کہ کرم میں کتنے دنوں سے مین سٹریم، میں نے کہا یار یہ کیا ہوگا، نتیجہ یہ ہے کہ اب اگر تم پشاور میں رہتے ہو، رہنے والے کرم کے ہو، تو تم کہہ رہے ہو کہ یار تمہیں کوئی ایک نوسر باز ملے گا، اب میں واپس جانا چاہتا نہیں، آگے ڈور چلو یار اپنے اس طرح۔ اور دوسری بات کہ اب تو یہ بات مہینے میں کم سے کم 2 مرتبہ خبر آتی ہے نا، کشتی الٹ گئی، اس دفعہ تو 3 ہو گئی، اس دفعہ 3 ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ چانس 50-50 ہے نا۔ اب تو کلیئر ہو گیا نا، کوئی تم بہت ہی بیوقوف آدمی ہوگے جو تم جاتے ہوگے، یعنی تم 50% تمہیں یہ پتا ہے کہ تم مر سکتے ہو، لیکن تم مایوس اتنے ہو چکے ہو پھر بھی چلے جاتے ہو کہ تم پھر بھی بیٹھ جاتے ہو۔ فخر بھائی بھی ساتھ ہیں تو ہمارے۔ پھر وہ کرم کی وجہ ہوتی تھی، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ بہت، السلام علیکم یار فخر۔ وعلیکم السلام۔ میں بھی سوری یار، آپ کو میں شاید جذبات میں بہت ہی بہک گیا تھا، لیکن کیا کرے یار، انسانی ٹریجڈیز کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ کرم ہم نے دہائی مچانا شروع کی تھی سب سے پہلے، اور آپ ہمیں تازہ ترین بتاتے رہے۔ اب آج کے کیا حالات ہیں یار، اور یہ بتا دیں یہ معاملہ کب سے شروع ہے اور کب سے یہ سڑک بند ہے، خدا کے لیے یاد دہانی کے لیے، کیونکہ لوگوں کو جب تک یاد نہ دلاتے رہو انہیں سمجھ نہیں آتا۔ دراصل یہ جو روڈ ہے 80 کلومیٹر کی ٹھل تا پاڑچنار روڈ، یہ اس سے قبل بھی بند رہتی تھی، لیکن سیکیورٹی کے حصار میں جو مسافر تھے وہ سفر کرتے تھے پشاور سے پاڑچنار تک، اور یہ سارے ایریاز اس میں کور ہو جاتے تھے، تاہم 21 نومبر کو اسی سیکیورٹی کانوائے پر
حملہ ہوا اور اس کے رد عمل میں پاڑاچنار کی جانب سے ایک اور حملہ ہوا مخالف فریق کے علاقے بگن میں. تو اب ایک طرف پاڑاچنار کا کرائسس ہے، دوسری طرف بگن کا کرائسس ہے. بیچ میں جو انتظامیہ ہے روڈ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت بھی جو انتظامی افسر تھے جو ڈی سی کورم ان پر بھی اٹیک ہو گیا، جس کے بعد اس معاملے نے سنگین رخ اختیار کر لیا اور اس کے بعد بگن میں ایک ٹارگیٹڈ لمیٹڈ آپریشن کا آغاز کیا گیا، جس کے تحت جو بنکر تھے یا جو مورچے تھے فریقین کے وہ خالی کرنے کا عمل شروع ہوا اور اب تک 80 بنکرز جو ہیں وہ خالی کیے جا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی 200 سے زائد جو بنکرز ہیں وہ قائم ہیں. دوسری جانب 150 کے قریب امدادی اشیاء پر مبنی گاڑیوں کا کانوائے پہنچ چکے ہیں، لیکن ابھی کچھ دنوں سے ایک بار پھر اس کا تعطل آیا ہوا ہے اور اس وقت ہنگو کے مقام پر 30 کے قریب امدادی جو اشیاء سے بھری گاڑیاں ہیں وہ موجود ہیں، جس میں ادویات بھی ہیں، اشیاء خوردونوش بھی ہیں. آپ جب میری پاڑاچنار میں ساتھیوں سے بات ہوئی تو ان کا ماننا تھا کہ اگر 1500 روپے فی لیٹر بھی آپ کو پیٹرول مل گیا تو آپ یوں سمجھیے کہ آپ خوش قسمت ہیں. ایک اور شہری سے میں نے بات 1500 پوچھی تو انہوں نے روپے فی کہا لیٹر پیٹرول اگر مل جائے تو جی، اور کل ہم اعلان پر ہو رہے تھے کہ ترین وقت ہے اس وقت پاڑاچنار میں، کیونکہ پیٹرول جو سپلائی ہے وہ بھی منقطع ہو گئی ہے. دوسری طرف ادویات کے حوالے سے ایک شہری نے مجھے بتایا کہ جو ان کی والدہ کو جو کارڈیو واسکولر یا بلڈ پریشر کی ایک بیماری تھی اور اس کو ایک خاص دوائی لینی تھی، لیکن پورے پاڑاچنار میں اس کو وہ نہیں ملی. اس نے کہا کہ جو الٹرنیٹیو میڈیسن ہے وہ بھی موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا اور مقامی جو کمیٹیاں ہیں انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں 100 سے زائد جو نوزائیدہ بچے تھے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، ادویات نہ ہونے کی وجہ سے. اس کے علاوہ جو اشیاء خوردونوش کی قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے. اس میں نصرت صاحب ایک اہم بات میں صرف یہ بتاتا چلوں کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو ٹرک پشاور سے پاڑاچنار تک 1 لاکھ روپے یا 80,000 روپے چارج کرتا تھا اب وہ 6 لاکھ روپے چارج کرتا ہے. اگر اس کے ذریعے ادویات آتی ہے وہ تو پھر وہ پرائس ایڈجسٹمنٹ وہ اس میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ادویات تو وہ اسی قیمت پر بیچتے ہیں کہ جس جو قیمت ادویات کے اوپر لکھ کی گئی ہوتی ہے. تو یہ ایک بڑا جو ٹریجک سچویشن آ رہی ہے. اور جس طرح آپ نے کشتی ڈوبنے کا حوالہ دیا، اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان مسلسل آپریشن بدامنی کی وجہ سے اسلام آباد میں آپ کو کثیر تعداد میں، اگر لاکھوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں پشتون یوتھ نظر آئے گی. جو پنجاب کی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پر بھی آپ کو پشتون یوتھ نظر آئے گی. اس کے علاوہ 1 لاکھ سے زائد جو حالیہ کانفلکٹ میں افغان باشندے آئے ہیں وہ بھی پاکستان میں پھنس چکے ہیں. تو یہ جو امیگریشن یا جو ریفیوجی کا کرائسس دنیا بھر میں، خصوصی طور پر افغانستان پاکستان، آنے والے دنوں میں یہاں سے ہمیں بہت بڑی خبریں ملیں. صوبوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ اس میں جو بتایا گیا ہے جو سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ عجیب سی بات ہے خیبر پختونخوا سے جا رہی ہے. یعنی میں یہ فرض کیے بیٹھا تھا بدم کی اہم وجہ ہے آپریشنز ہوئے، پھر بدم، پھر گورننس. آپ یہ صورتحال ہے کہ یونیورسٹیز کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں، 2 مہینے اساتذہ کی تنخواہیں نہیں ہیں، سرکاری یونیورسٹیز کی میں بات کر رہا ہوں. ایسے میں پھر وہ سیمسٹر سسٹم کے اوپر جب بوجھ بڑھ جاتا ہے، میں ایسے درجنوں اسٹوڈنٹ کو جانتا ہوں. ہاں بھیا، یہ جو جا رہے ہیں امیگرینٹ میں ایگزیکٹ فگر میں نے نکالا تھا 57 یعنی 60% سے تھوڑا سا کم لوگ یہ خیبر پختونخوا کے صوبے سے جا رہے ہیں. ہمارے ڈسٹرکٹ وائز ظاہر ہے کہ منڈی بہاؤدین، سیالکوٹ وغیرہ ان کا تناسب زیادہ ہے، لیکن صوبوں کے حوالے سے نمبر 1 جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. گزشتہ 10 سالوں میں جو صورتحال بڑھی ہے، حالانکہ اس سے قبل بدامنی تھی لیکن یہ سوچ نہیں تھی. اب بدقسمتی سے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہاں منڈی بہاؤدین یا جہاں پر ہیومن سمگلنگ ریکٹس موجود ہیں وہاں سے زیادہ تر باشندے جاتے تھے. اور آپ نے یہ بھی بجا کہا کہ سوشل میڈیا کا کردار ہے یہاں پر بدامنی میں. لیکن جب جو بیڈ گورننس گزشتہ 10 سال میں ہوئی، جیسا کہ میں نے کہا کہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ یونیورسٹیز کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں طلباء کے لیے فیسیں، کیونکہ سرکار کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں. اس سے زیادہ دیکھو نا اب کیا، دیکھو آپ یہ دیکھو نا میرے پیارے بھائی کہ اب یہ اتنے مہینوں سے یہ کرائسس چل رہا ہے، 4 مہینے سے، تو اب کے بعد 4 مہینے بعد جو کشتی ڈوبتی ہے اس میں یہ 13 لوگ یعنی اکثریت جو ہے جو 16 ملے ہیں ابھی اور بھی ہیں. ابھی پتہ نہیں اللہ خیر کرے کہ ان میں سے کتنے ہیں
تو آپ ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو سڑک کو بحال کرنے کی اور وہ جو جرگا ورگا کے ذریعے جو ایفرٹس ہیں وہ ابھی تک کوئی اپنا مقصد ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں؟ بدقسمتی سے نصرت صاحب میرے پاس اس حوالے سے فی الوقت کوئی مثبت خبر یا خوشی کی خبر نہیں ہے. کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس دوران آرمی چیف کے دورے کے بعد جو آئی جی خیبر پختونخوا ہے ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا. پنجاب سے نئے آئی جی کو تعینات کیا گیا ہے اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ فیلڈ میں بنسبت پرانے آئی جی کے زیادہ ان کی پریزنس نظر آئی، لیکن ابھی ان کو بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سمجھنے میں وقت لگے گا. دوسری جانب سیکورٹی فورسز ٹارگیٹڈ آپریشنز کر رہی ہیں، لیکن جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے یا جو اس مخصوص ریجن کے کوآڈ ڈویژن کی گورنمنٹ ہے، تو مجھے وہ جو سیاسی حل، جو بنیادی حل ہے اس ایشو کا، اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی. سیاسی طور پہ جو آرمی چیف نے وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، اس کے بعد وہاں کے وزیر اعلیٰ نے دوبارہ کوئی اس طرح کی سیاسی انگیجمنٹ کی ہے صوبائی لیول پہ اپوزیشن کے ساتھ اور سیاسی جماعتوں کو لے کے کرم کے معاملے پہ؟ ختم، کوئی انگیجمنٹ ان کی ہمیں نظر نہیں آ رہی. البتہ آج خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے کچھ ٹی او آرز مرتب کیے ہیں جو مرکز کے ساتھ ڈسکس ہوں گے، اور اس میں بنیادی نقطہ یہ ہوگا کہ بارڈر کے آر پار جو قبائلی مشران ہیں along with the district government، یہ بتدریج مطلب ٹولیوں کی شکل میں یہ کابل جائیں گے اور اپنے بارڈر کے جو ایشوز ہیں یا جو ملٹریسی ہے اس حوالے سے دونوں بارڈر کے آر پار جو قبائل ہیں، بہت بہت شکریہ میرے پیارے بھائی، ہم آپ کو ضمن دیتے ہیں ہمیشہ. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب، ڈیجیٹل دور میں آپ فون پکڑ کے بیٹھے ہیں اور اس دور میں خط و کتابت کا زور جو ہے وہ زور پکڑ چکا ہے. خط و کتابت کا رواج بانی تحریک کا سنا ہے تیسرا خط. او یار اب ہاں سوری ڈالا سے شروع ڈالا اب میں درمیان میں دے وہ یار ریٹنگ بھی تو لینی ہوتی ہے، کوئی شو بھی تو دیکھے، پڑھا لکھا شو مطلب ٹھیک ہے کبھی کبھار کر لینا چاہیے. تو بانی تحریک نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. اچھا خط سر تیسرا تو جو پہلے دو خط لکھے تھے ان کا جواب کیا آیا؟ وہ تو نہیں آیا. تو پھر تیسرے سے کیا فائدہ؟ کیوں لکھ رہے ہیں؟ کیوں وقت آیا کر رہے ہیں؟ وہ جنہوں نے خط لکھے ہوتے منن نو تیار نہیں میرے خط آیا. یار میں الٹ بات کر رہا ہوں. اب میں اس تیسرے خط کے بارے میں ابھی تک جو بتایا انہوں نے وہ یہ کہ دوبارہ اس میں 6 نکات ہیں جی، بس ختم ہو گئی گل. پلیز نہ جوڑنا. تو اب نہیں میں اس کے علاوہ بات ہی نہیں کر رہا. اب اس کے علاوہ اس پہ کوئی دیکھو بات سنو میری. ہمارے ملک میں پلیز میری بات کا برا نہ ماننا، سیاسی مخالفین کے لیے زمین ہمیشہ ہی تنگ رہی ہے. کسی دور میں بہت ظلم و ستم ہوا، کسی دور میں ذرا، لیکن یہ کام ضرور چلتا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تنگ کر دی ہے زمین ان کے لیے. میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، ایسے موقعوں کے اوپر جب برا وقت آئے تو بس ایک خط لکھ دیا تھا نا. ایک کی کل آپ نے خود یہاں اس شو میں بڑا حیران کن تھا آپ نے، بلکہ میں تو حیران ہوں کہ آپ نے یہ بات کیوں نہیں پوچھی کہ یو ایس بی بھی پہنچی وسیم علی. وہ تو یار جب وہ آپ کے بقول ارے بھیا کہا ہوا ہے کہ جیل مینول یہ کہتا ہے، میں نے نہیں پڑھا، یہ آپ نے کہا ہوا ہے کہ اس کی وہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا لکھا ہے. ان کو وکلا جب ملتے ہیں تو ان کے ساتھ ظاہر گفتگو ہے نا، تو جن پہ اگر ان کا کانفیڈنس ہے یار وہ تو تیار کر سکتے ہیں نا بابو، وہ تو کر سکتے ہیں نا کہ یار تم ان چیزوں کے اوپر حقائق یا وہ شواہد وغیرہ اکٹھے کرو اور پھر اس کو خط کے ساتھ دلچسپاں کرو. اس کے بارے میں دیکھو کوئی ایسی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی بہتر یہی ہے. دیکھو آپ کی ماشاءاللہ عوام میں مقبولیت کا سبب بنی 2 باتیں. نمبر 1، آپ نے خلق خدا کو یہ کنونس کیا کہ آپ کی حکومت کو اس لیے ہٹایا گیا تھا کہ آپ امریکہ کو آنکھیں دکھاتے تھے. بلوم تھا اس کا نام بھی کچھ اس طرح کا ملتا جلتا تھا. وہ تو بعد ہی چاہیا سی ڈیوڈ بلوم، تو ڈونلڈ لو سر. ہاں سوری. تو نہیں وہ ڈونلڈ لو تو خیر وہ اس وقت ہمارے جو امبیسڈر تھے ان سے ڈیل کرتے تھے نا، اسد مجید صاحب سے. انہوں نے وہ لکھا تھا اس کو کیا کہتا ہے سائفر. تو سائفر ایشو کی وجہ سے آپ نے اس کے بعد یہ کہا کہ ہمارے ہی جو ریاستی ادارے ہیں ان میں امریکہ کو مل گئے میر جعفر اور میر صادق. اور
پھر یہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی، ان پہ بال لگا، امریکہ نے لگایا اور میری رجیم چینج ہو گئی. ونڈرفل. اس پہ عوام نے بڑی تالیاں بجائیں، بہت خوش ہوئے. اس کے بعد اب گزشتہ 6-8 مہینے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر امریکہ میں وہاں کی حکمران اشرافیہ میں اور خاص طور پر ٹرمپ ابھی جو منتخب ہوئے ہیں، وہ اگر کسی پاکستانی کا نام جانتے ہیں تو وہ صرف ایک ہے، وہ ہے عمران خان صاحب. ہاں یہ بات اور ان کے لیے پھر کانگریس میں. اب یہی معاملہ کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک بدترین آپ کے حکومت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو آپ کے ساتھ بدترین سلوک کر رہی ہے، تو آپ نے ایک آدھ مرتبہ ریکارڈ پہ لے آئے ہیں. آپ کے خط کا جواب نہیں آئے گا تو جواب خط لکھتے رہنا چاہیے نا، یہ اصول تو یہ ہوتا ہے. نہیں، وہ خط کے جواب میں کیا لکھیں کہ آپ درست فرما رہے ہیں تو ہم آپ کو ایسا کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے بانی کیوں فلاں ہوٹل کا. میرا وجہ غلط ہے جواب. یار اس میں ایک سیدھی سادی بات ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب انہوں نے جو پوائنٹس لکھائے ہوں گے وہ رات کو ٹویٹ ہوگا اور چاہے کتنی بھی بندش ہو تو اس کو لاکھوں جو ہے وہ پڑھنے والے ہوں گے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ نہیں پا رہے جو میں سوال آپ سے پوچھنا چاہتا میرے لیے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کی جو جماعت ہے، جس پہ امپورٹنٹ بات ہے، اس خط کا میں نہیں الجھتے. ٹھیک ہے. ابھی تک تحریک انصاف جو ہے اس کی اکثریت اس بات پر ڈٹی ہوئی تھی کہ بھی ہم سب سے بڑی جماعت ہیں، ہمارے قائد جو ہیں وہ پاکستان میں مقبول ترین تھی. یار ان کی سوچ میں بتا رہا ہوں، خدا کے لیے ہاں ان کی سوچ ٹھیک میں اس بحث میں نہیں الجھنا ٹھیک ہے چاہ رہا. یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہاں مجھے لے آتے ہیں. میں سوال بڑا اہم سوچ کے بیٹھا ہوں. تو وہ نہیں یار، ہمارے یہاں اگر حکومت سی مزاحمت کرنی ہے اور ریاست کے طاقتور ترین اداروں کو بھی اپنی اہمیت کا احساس دلوانا ہے تو یہ اکیلے ممکن نہیں ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی گرینڈ الائنس بنانا پڑتا ہے دیگر اپوزیشن جماعتوں کے اس کا ساتھ. مطلب ہے نون پی ٹی آئی کو سیاست کرنا آ گیا ہے. ایک گرینڈ الائنس بنایا جا رہا ہے، دوسرا آئی ایم ایف کو ڈوزر بھی دے دیا گیا، تیسرا خطوط بھی بار بار طاقتور حلقوں کو لکھے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے سیاسی گر آ چکے نا تحریک انصاف اور عمران اچھا خان. جی، اب آپ پھر جب سیاسی گر آ گئے ہیں تو ہم پھر بحث کیوں کر رہے ہیں؟ میں تھوڑے کو پوچھ رہا اس کا مطلب یہ ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت زیادہ بھی ضائع کرنا آ گیا. بات یہ ہے بھائی صاحب، اہم ترین بات یہ ہے کہ جی کل انہوں نے محمود خان چکسئی صاحب جن کو بڑے عرصے بعد دوبارہ یاد آئی کہ جی ہم نے تو ایک الائنس بنا رکھا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان. تحریک تحفظ آئین پاکستان ٹی ٹی اے پی. اس کے سربراہ ہیں محمود خان چکسئی صاحب. انہوں نے کل اپنی اسلام آباد کی قیامگاہ پر کھانا کیا. ایک اس بڑے کھانے میں جو ان کے علاوہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو مدعو کیا گیا، وہ بھی آئے، جن میں اہم ترین بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان آئے، شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم صاحب آئے، مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی آئے اپنی علامہ راجہ ناصر عباس آئے. نہیں وہ تو خیر پہلے سے ہی ان کے ساتھ ہے نا. ہاں وہ تو خیر اس میں ہے تحریک تحفظ آئین. اچھا، اب وہاں پر جو ہے وہ گفتگو ہوتے ہوئے یہ انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ رمضان شریف جو ہے شروع ہونے والا تو ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں تو ہنگامی احتجاجی سیاست نہیں ہو پاتی نا. لوگ اس کو بھی دن ہے نا، 15-16 دن تو ہے نا. سنو نا، تو اس سے پہلے یہ چاہ رہے ہیں کہ جی 2 روزہ کوئی ایسی کانفرنس ہو جس میں مختلف سیشن ہوں اور کچھ لوگ معیشت کی بات کریں، ایسی پریس پر پابندیوں کی بات کریں، مطلب ایک کنونشن ٹائپ کا جس میں اے پی سی ٹائپ. صرف سیاسی لوگ ہی شامل نہ ہو. نہیں یار، اے پی سی ٹائپ نہیں، کہ ایک گرینڈ کانفرنس ہو جس میں قومی امور کو زیر بحث لایا جائے 2 روز تک. اور وہ سیاستدان نہ لائیں بلکہ مثال کے طور پر آپ جیسے پی کا قوانین کے خلاف ہیں تو بھائی اس میں یعنی صحافیوں کے نمائندے شریک ہوں. اگر معیشت کی بات کرنی ہے تو اکنامک ایکسپرٹس ہوں، ہاں ٹھیک ہے، وہ اس میں بات کریں. عدلیہ کی بات ہے تو وہ لوگ جو عدلیہ کو سمجھتے ہیں. یہ سوچ پی ٹی آئی کی وہ ہوئی. وہ اب یہ بات کرتے کرتے پھر بات بڑھی
تو وہاں پہ اب میں ظاہر ہے کہ میں جان بوجھ کر نام نہیں لے رہا، لوگوں کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ جناب یہ خالی ایک سیاسی لیڈر کی گرفتاری کوئی ٹھیک ہے، بڑی اہم بات ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے، وہی کہ ہمارے ملک میں تو ہوتا رہتا ہے۔ پاکستان کا تو اس وقت سنجیدہ کرائسس یہ ہے کہ جو اس کے دو صوبے ہیں، خیبر پختونخوا جس کا ابھی ہم نے تھوڑی دیر قبل ہی ذکر کیا، اور بلوچستان، وہاں تو ریاست کی لسٹ ہی موجود نہیں۔ اور اس حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہاں تو اس کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات کر رہے ساری جماعتیں مل کر کہ کیا صورتحال ہے۔ اب فرض کرو کہ یہ ایجنڈا بنا لیا جائے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ دو صوبوں میں اپنی لٹ کھو چکی ہے، تو ان میں سے ایک صوبے پہ کون حکومت کرے؟ پاکستان تحریک انصاف، وہاں سب سے زیادہ مقبول کون سی جماعت تحریک ہے؟ انصاف، تو پھر یہ کس پہ دوش آئے گا؟ پی ٹی آئی پہ۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وہ آیا بات کہ جی یہ اب یہ کرم کے بچے ہیں، ہاں یہ ایک پہلو یہ نکل تو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک اب بہت سوچ سمجھ کے عمران خان صاحب کو، تو بیسک جو میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو کہتے ہیں کہ سر آپ سڑکوں پہ ہمارے ساتھ آئیں، کیونکہ یہ ہے کہ جب مولانا آتے ہیں میدان میں تو مولانا آ رہا ہے، پی ڈی ایم تو مولانا آ جاتا ہے۔ پی ڈی ایم کا ایک ہمارے پاس پڑا ہے نا ایک فارمیٹ جو ٹھیک ہے نا، تو اس کو ریپیٹ پرفارمنس اگر آپ کر دیں، اگر ریپیٹ ہوگا تو اس وقت ہمارا وزیر اعظم نہ رہے، حکومت نہ رہی، اس کا مطلب اب ریپیٹ ہوا تو حکومت گئی۔ اس کے لیے مولانا میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، نہیں میں دوبارہ آپ کے لیے، کیونکہ آپ کو ایک سیگمنٹ کر کے رہنا ہوتا ہے، مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے لیے فی الوقت سڑک پر آنے کو آمادہ نہیں۔ تحریک انصاف خود آ جائے گی سڑکوں پہ، اس کو مسئلہ نہیں ہے تحریک انصاف کو، وہ آ جائے، ہاں تو وہ آ جائے ابھی تک آ رہی ہے نا، ابھی تک کیا نہیں آئی؟ آئی نا، لیکن تب گرینڈ الائنس نہیں تھا، پی ڈی ایم بنی، دھرنا مولانا صاحب اکیلے رہے تھے، اس پی ڈی ایم کا دھرنا نہیں تھا، آپ کو پتا ہوگا اس بات کا۔ یار پھر میں آپ سے عرض کروں، یہی ہوتا ہے جب یعنی ایم آر ڈی تھی تو اس میں جو جلسے جلوس ہوتے تھے تو اس میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی تھیں نا، جن میں 2 یا 3 ممبر سے زیادہ، نوازہ نصر اللہ تھے تو نوازہ نصر اللہ کے ساتھ مرحوم ارشد صاحب ہوتے تھے ملتان کے، اور کون تھا؟ ٹھیک ہے، لیکن بہت بڑا مجمع جو ہے وہ لیاقت باغ میں اگر جمع ہوتا تھا تو وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا ہوتا تھا نا، لیکن وہ کھاتے میں ایم آر ڈی کا ہوتا تھا، اور نوازہ صاحب کی تقریر بہت احترام سے سنی جاتی تھی۔ مولانا قاسم مرحوم ہوتے تھے مسلم لیگ کے ایک چھوٹے سے فیکشن کے رہنما، ان کی بہت زیادہ عزت سے لوگ تقریر سنتے تھے پیپلز پارٹی کے حامی، وہ جب ضیاء حکومت میں کرٹیسزم کرتے تھے، جبکہ ان کی کمر جو ہے مبینہ طور پر غلام مصطفیٰ خر صاحب کے زمانے میں پولیس تشدد کی وجہ سے زخمی ہوئے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، تو لوگ ان کو عزت اور احترام سے سنتے سر تھے۔ لاسٹ 1 منٹ ہے، پی ٹی آئی نے اپنی سیاست میں بدلاؤ لا رہی ہے نا کہ اتحاد کی بات کرو، شاہ محمود قریشی بھی کہہ رہے ہیں سب کو اکٹھے ہونا چاہیے، تو یہ ایک اچھا جسچر تو ہے نا، اس کا کوئی امپیکٹ تو نظر آئے گا آپ کو کہ نہیں؟ لاسٹ اس وقت تک یہ نظر نہیں آئے گا۔ دیکھو اس میں ایک بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے۔ وہ کیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں آپ جو بحران ہے بقول آپ کے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ 8 فروری کو حقیقی عوامی نمائندوں کو مینڈیٹ نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے، کیا مولانا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں نا، وہ بھی کہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں جو مینڈیٹ ہے وہ حقیقی عوامی نمائندوں کو نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ نہیں، میرا اب اگر تم مجھ سے سوال کر رہے ہو تو مجھے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دو۔ یار میرے سوال کا جواب نہیں دیں تسی نواں سوال نہیں نصرت صاحب، ٹھیک ہے، ایک پہلو یہ بھی، اس پہ بھی بات ہو جائے گی نا، ایجنڈا تو دونوں کا سیم ہے نا کہ 8 فروری کو ڈاکہ پڑا۔ بھائی کچھ وقت ہوتے ہیں جب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، یار ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، اب جیل میں بیٹھے کہیں کہ یار رکھنا ہے جب تک رکھیں، کوئی فکر نہ کریں، اور اس دوران آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے یہ اپنے لوگوں کو بھی تھوڑا سا وقت دیں۔ 30 سیکنڈ ڈوزیئر دے دیا آئی ایم ایف کو خط کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ وہ ڈوزیئر آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ ایسے خط کا جواب دیں اور اسے زیر غور لائے۔ کوئی امپیکٹ نہیں۔ آئی ایم ایف ڈیلز ود گورنمنٹس whosoever is in power۔ ویری رائٹ، ایک بریک
वेलकम बैक। नो सब जो गजा वाले हमने बात की थी उस पे उर्दन और मिस्र बड़े अहम मुल्क हैं, दोनों ने वो प्रेशर लेने से इनकार कर दिया कि नो। नजर गुजार अच्छा, देखिए बहुत उन्होंने जॉर्डन के जो कल गए थे किंग वहाँ पे उनकी जो मुलाकात हुई है तो ये जो सो कॉल्ड बदन बोली के एक्सपर्ट होते हैं वो तो थोड़ा बहुत हमें भी उसमें दिलचस्पी रही है प्ले राइट के तौर पर। आप देखते हैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा आई थिंक ही वाज अंडर प्रेशर। देखो उर्दन वो मुल्क है जहाँ से बाकायदा फ़लस्तीनियों को निकाला गया था, इसलिए वो लेबनान गए थे। ठीक है जी, कि उर्दन की जो शहनशाही थी वो ये महसूस करती थी कि PLO की वजह से वहाँ पर जमहूरियत पसंदी के रुझानात बढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो इन्होंने उनको वहाँ से निकाला और उसमें शुनीद है कि हमारे भी कुछ गाजी हजरात ने काफ़ी मदद फरमाई थी। उन दिनों वो ब्रिगेडियर होते थे और लोग शुनीद है, इसीलिए कहते हैं कि जी वो PLO के सरबराह यासर अरफात जो हैं वो भुट्टो साहब को ज़्यादा वगैरह वगैरह। आप कितना सच कितना झूठ अल्लाह ही जाने। अर्ज ये है कि कल उससे सवाल किया गया, ये साथ बैठे हुए थे, सख्त सवालात जो हैं वो खुद अमरीकी सहाफ़ियों ने किए हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, अमरीका की जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी है, जैसे हमारा एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान APP है हमारे यहाँ। ये हमारी सरकारी न्यूज़ एजेंसी है। इस तरह अमेरिका की सरकारी न्यूज़ एजेंसी का नाम है एसोसिएटेड प्रेस AP। उसका दाखला व्हाइट हाउस में बंद कर दिया गया उसके नुमाइंदे। यानी अंदाजा लगाओ कि अमेरिका के सहाफ़ी जो हैं वो ज्यादा सख्त सवालात कर रहे हैं। वो चेक करो कि तो नौकरी तो नहीं काटता उन्होंने भाई नौकरी से वो इस तरह नहीं निकाल सकते ना। बहरहाल वहाँ पे यानी फर्स्ट अमेंडमेंट है। अब वहाँ पे आप जैसे सहाफ़ी भी नहीं है, मेरे जैसे भी नहीं है, जिनको इस उम्र में भी यूँ सूट टाई लगा के 8 बजे बालम बन के बैठना होता है। तो जब आपने बालम बन के बैठना है और फिर सहाफ़त की आज़ादी के ख्वाब न देखें। नहीं हम देख रहे हैं। सहाफ़त की आज़ादी के ख्वाब मुन्ना उसी वक्त ही देखने चाहिए जब आपकी सफ़ों में वो लोग मौजूद हों जो बरसरेआम कोड़े खाने को तैयार हूँ। और आज मैं सलाम पेश करता हूँ, इस्लामाबाद में जो हमारे साथी बैठे थे उनमें नासिर जैदी शामिल था। वो आते हैं हर प्रोटेस्ट में, भूख हड़ताल में वो हर प्रोटेस्ट में वो बैठा हुआ था वहाँ पे। तो ये अब इस तरह के दीवाने अब ख़त्म होते जा रहे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ सहाफ़त भी इतनी उम्दा और बेहतर हो रही है कि मुझे रश्क आता है। लेकिन बहरहाल मैं इजिप्ट में भी मेरा सवाल है एक, मेरा अपना ये है इजिप्ट का। देखो इजिप्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आसिसी वहाँ पे पहले ही अदम मकबूल है। वो बहरहाल एक एक हुकूमत, एक बहुत पुरानी तंजीम का उन्होंने कला कमा करके आए हैं। तो अगर इस मौके पर यह अलग बात है कि मिस्र के लोगों को अनवारुस सादात के ज़माने में ये जो बयानियाँ कहते हो ना जहन साजी, आपको पता है कि मिस्र के देहातों में बहुत ज़्यादा मशहूर एक मुहावरा है। वो मुहावरा ये है कि यार फलां बंदा देखो कितना बेगैरत है, उसने अपनी ज़मीन बेच दी है। अच्छा, ये वैसे हमारे देहातों में भी कल्चर है। तो जमीन बेचना, सादात ताने की ने कैंप डेविड करते हुए वो बहुत अच्छे तकरीर करता था। ठीक है, वो बार बार मिस्रियों को कहता कि यार ये फ़लस्तीनियों ने तो खुद यहूदियों को ज़मीनें बेची थी, तो मैं तो अपना सहराए सीना वापस ले रहा हूँ। अच्छा तालियां, मैं तो भाई हमारी ज़मीन जो खोई गई थी वो मैंने वापस ले ली, तो मैं तो कामयाब मुज़ाकरात करके आया। ये अलग बात है कि उसका ये ड्रामा चला नहीं, वो हो गया, लेकिन उसके बाद से हुस्न मुबारक की। लेकिन अब जो सूरत हाल है इसमें आप ये कहो कि जी मुकम्मल खाली नहीं, एक पहलू तो देखें ना आप,
سعودی عرب کے محمد بن سلمان نے کل ہمارے شو کے دوران ان کی شاید اسپیچ آن ایئر ہو دیکھیے رہی تھی، ان کا پھر معاملہ جارڈن اور نے ہے. پہلی دفعہ کہہ دیا کہ نہ، مصر نے بھی کہا نہیں. ان کی موجودگی میں تو نہیں کہا نا. اس کی دیکھیے ایک بات ہوتی ہے ساتھ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ایکسکیوز می ویل جنٹل مین یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ آئی ہیو ٹولڈ مسٹر پریزیڈنٹ دیٹ وی آر. یہ سب انہوں نے بعد میں ٹویٹ لکھے ہیں. ہاں صحافیوں میں نہیں کہا انہوں نے. یس یو آر رائٹ. ہاں 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 جب پریس انٹریکشن ہو رہا تھا انہوں نے نہیں کہا ایسا. میں تو نہیں محاورہ بنے یار رب نیڑے کے قسم. قصور. سمجھ آ گئی نا بات. یہ بعد ازاں انہوں نے اب یہ کہ دیکھیں غریب ملک ہے ہمارے جیسا ملک ہے ہمارے سے پیار بھی کرتے ہیں اردن والے. کیا کہیں قمیض اٹھائیں گے تو اپنا ہی پیٹ ننگا ہوگا. لیکن بہرحال اردن نام کا ملک یہ کب بنا تھا کب بنا تھا اور کہاں سے؟ یہ ہاشمی سلطنت ہے نا. تو یہ ہاشمی سلطنت کہیں سے آئی ہوگی. بنو ہاشم سے آئے ہوگا نا. ہاں اچھا. ہے نا. تو ایک ہوتے تھے لارنس آف اریبیا. تو آگے نئی تاریخیں بھی بن سکتی ہیں، نئی تاریخ بھی رقم ہو سکتی ہے، نئے جذبات بھی ہو سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اب اچھا اتنا آسان بھی نہیں مصر ہوگا. ہاں اتنا آسان نہیں ہوگا. میرا خیال ہے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اس پہ نگاہ رکھیں گے. بالآخر یہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ اچھا تم لوگ تیار نہیں ہو تو ایسا کرو پھر فلسطین کو یعنی غزہ کو آباد کرنے کا سارا ہرجہ خرچہ تم لوگ اٹھاؤ. امریکہ ایک پیسہ بھی نہیں دے گا. یہ تو بڑی سیانی گیم ہے. بھائی کاروباری بندہ ہے نا کہ ایکسٹریم پوزیشن سے شروع کرتا اچھا نہیں مانتے پھر اینڈ کرو ٹھیک ہے. مین وائل یہ کہ جی بندے رہا نہیں ہوں گے. اسرائیل کو کہ جتنے مار سکتے ہو مار دو. آلریڈی 61,000 فلسطینی تو وہ شہید کر چکے ہیں اس 1.5 سال میں. جی اس 1.5 سال میں. جی جی سر جی اس اکتوبر یعنی 2023 سے. تو اور زیادہ ابھی آلریڈی کہہ رہے ہیں نا ہفتے تک نہیں ہوا تو پھر نہ. ہاں 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 وہ تو کل کہا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ کچھ اس طرح کے نسخے دریافت کیے ہوں گے جو انہوں نے استعمال کیے ہیں حزب اللہ کے خلاف. اس کے بعد کہیں گے جی یہ ہے کھنڈر غزہ کی صورت ہے. یہ پیا ہے. پیا اچھا تمہیں تو تسی یعنی آپ تیار نہیں. میں تو کہہ رہا تھا میں تم لوگوں کو ریویریا بنا کے دیتا ہوں. آئی ول ڈیولپ ونڈرفل ہاؤسنگ سوسائٹی. کیا بنا کے دیتا ہوں؟ ریویریا وہ جو یعنی کہ پانی یعنی واٹر فرنٹ کے پانی کے سامنے نا سامنے پانی بہ رہا ہے تو وہ یہ کہ اچھا تسی نہیں بننے. کوئی بات نہیں. لیٹس سی جی It's your loss not mine. ٹرمپ نے صدر بنتے ہی جو پہلا کام کیا وہ غزہ کا. اب دیکھنا اس میں کس حد تک اور کتنی آسانی سے کامیاب ہوتے ہیں. یہ مشکلات کا سامنا کریں گے. لیٹس سی. وقت بتائے گا. بہت ساری دعائیں غزہ والوں کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.